السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ آج کہانی ہے ایک یتیم انصار کی جس کا نام طالبہ تھا اور جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا تھا مدینہ میں۔ ایک بار ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبہ کو بازار سے کچھ لانے کو کہا۔ طالبہ مدینے کی گلیوں سے گزر رہا تھا اور تبھی اس کی نظر ایک دروازے پر گئی۔ اندر کیا دیکھا اس نے کہ حمام کے دروازے پر ایک پردہ لگا ہوا ہے۔ تبھی زور کی ہوا چلی اور پردہ اوپر اٹھ گیا اور اس نے اندر دیکھا کہ ایک عورت غسل کر رہی ہے۔ اس کی نظر ایک دو سیکنڈ کے لیے وہیں پر اٹک گئی، پر تبھی اسے اپنی غلطی کا احساس ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، یہ سوچ کر کہ اس نے کیا کر دیا ہے۔ اس کے اندر خوف بھر گیا اور اس نے سوچا کہ اللہ تعالیٰ نے اب تک تو میرے لیے ایک آیت نازل کر دی ہوگی۔ ڈر اور خوف کے کارن اس کی آنکھوں سے آنسو بہتے جا رہے تھے اور اس نے واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ جا کر دور ریگستان میں چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں پوچھ تاچھ کی کیونکہ 3 دن گزر گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ طالبہ کو ڈھونڈو، لیکن طالبہ کا کچھ پتہ نہیں چلا۔ 40 دن گزر گئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو حکم دیا کہ ویرانے میں کہیں جا کر کے طالبہ کی تلاش کرو۔ صحابہ کچھ چرواہوں کے پاس دور ریگستان میں پہنچے اور ان سے پوچھنے پر پتہ چلا کہ وہ ایک پہاڑ کے اوپر رہتا ہے اور صرف شام کے وقت ہی نیچے آتا ہے۔ وہ ہر وقت روتے رہتا ہے۔ شام تک انتظار کیا صحابہ نے اور جیسے ہی طالبہ پہاڑوں سے نیچے آیا وہ اسے پکڑ کر اس کو اس کے گھر لے گئے۔ طالبہ کی طبیعت بہت زیادہ خراب تھی۔ 8 دن تک وہ بیمار رہا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طالبہ کے گھر اس کو ملنے کے لیے آئے۔ انہوں نے اس کا سر اپنی گود میں رکھ لیا۔ طالبہ نے اپنا سر ان کی گود سے ہٹا لیا تو ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ ایسا کیوں کیا تم نے؟ طالبہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں ایک گناہ گار ہوں اور میں آپ کی گود میں اپنا سر رکھنے کا حقدار بالکل بھی نہیں ہوں۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ طالبہ تم کیا چیز کی خواہش رکھتے ہو؟ طالبہ نے کہا یا رسول اللہ، میں چاہتا ہوں کہ اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اس وقت تمہیں کیسا لگ رہا ہے؟ اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے ایسا لگ رہا ہے جیسے میری ہڈیوں اور چمڑی کے بیچ میں چینٹیاں رینگ رہی ہیں۔ تبھی جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور انہوں نے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں کہا کہ اللہ نے کہا ہے کہ بتا دیں کہ انہوں نے طالبہ کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طالبہ کو یہ بات بتائی اور تبھی طالبہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے جنازے کی نماز ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی اور اس کے بعد وہ اچک کر اپنے پنجوں پر چلنے لگے۔ تبھی صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ایسے اپنے پاؤں کی انگلیوں پر کیوں چل رہے ہیں؟ تو ہمارے حبیب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں کیا کروں، یہاں پہ جگہ ہی نہیں ہے۔ طالبہ کے جنازے میں اتنے سارے فرشتے حاضر ہوئے ہیں کہ پاؤں رکھنے تک کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ تھی آج کا قصہ۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔